الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ مشروعہ میں ایک مورد ہے زکوٰۃ، یعنی وہ سورسز آف انکم جسے شریعت نے مباح قرار دیا ہے، ان میں سے ایک سورس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پر گفتگو ہوئی، زکوٰۃ کے حکم پر گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے سسٹم کو کون قائم کرے گا اس پہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی زکوٰۃ کے فوائد پہ۔ فوائد کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا، ایک فوائد دنیاویہ اور دوسری قسم ہے فوائد اخرویہ۔ ٹھیک ہے شباب؟ دنیا میں فائدہ کیا ہوگا، اس فائدے کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی کر دی ہے کہ زکوٰۃ کن سے لینا ہے اور کن میں تقسیم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لو وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور وہی کے فقیروں میں اس مال زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی سوسائٹی کو غریبی، مفلسی اور خط افلاس سے نیچے رہنے سے ابھرنے کے لیے، ان ساری چیزوں اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسلامی شریعت نے زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کیا ہے۔ تو یقیناً زکوٰۃ کے سسٹم کی تنفیذ کرنا سوسائٹی، معاشرہ اور سماج سے غربت و افلاس کے خاتمے کا ضامن ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی فائدہ، لیکن زکوٰۃ کے اخروی فائدے کیا ہیں؟ آخرت میں ایک مزکی کو کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں بھی ایک مزکی کے لیے جو فائدے تھے، ان فائدوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ مزکی کے ایمان پر دلالت کرتا ہے، یا مزکی کے ایمان کی علامت ہے۔ ایسے ہی ذکر کیا گیا خوف اور ہراسمنٹ سے آزادی اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ بتلایا گیا کہ مزکی جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے مال میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکل گیا تو 97.5 روپے ہمارے پاس باقی بچے کم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بموجب ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ کسی بھی بندے کے مال میں اس وقت تک کمی نہیں آتی ہے جب تک وہ صدقات اور عطیات ادا کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کے اخروی فائدے کیا ہے، یعنی جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 162۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم سے نوازنے کی بات کہی ہے مستقبل میں، یعنی آخرت میں۔ اجر عظیم کیا ہے؟ جنت ہے نا؟ وہی جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی،
یہی دو پہلو ہیں، ان دو پہلوؤں کے ارد گرد انسان اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ جو بھی خیر کے کام کے بواعث ہوتے ہیں، یعنی جو دواعی ہوتے ہیں کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے، اور کسی برے کام سے اجتناب کرنے کے جو محرکات ہوتے ہیں، انہی دو چیزوں کی ارد گرد وہ گھومتی رہتی ہیں۔ ایک تو جنت کا حصول اور دوسرے جہنم سے آزادی۔ اگر یہ انسان کے دل میں تڑپ نہ ہو، جنت کا حصول کی تڑپ نہ ہو اور جہنم سے آزادی کی تڑپ نہ ہو، تو پھر وہ کوئی بھی خیر کا کام نہیں کرے گا، کسی بھی شر سے بچنے کے بارے میں وہ بہت زیادہ نہیں سوچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، کون سے لوگ اس اجر عظیم سے مستفید ہوں گے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 162 میں کیا ہے۔ کچھ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اپنے علم میں راسخ ہیں، جن کو رسوخ حاصل ہے، اور جو مومنین ہیں، آپ کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پہ بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، دوسری خاصیت کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ والموتون الزکاۃ، تیسری خاصیت کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 خاصے کا، 5 خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا اولئک، جو ان خصوصیات کا متحمل ہوگا، جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا، یعنی قرآن پر ایمان، قرآن سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئی ان کے اوپر ایمان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ نماز کا قیام، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھے نمبر پہ ایمان باللہ، پانچویں نمبر پہ ایمان بالیوم الآخر۔ جو ان پانچوں کا متحمل ہوگا، ان خصوصیات سے متصف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور اجر عظیم کیا ہے، جنت۔ گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ آخرت میں حصول اجر عظیم ہے۔ حصول اجر عظیم یعنی جنت، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں دخول کا سبب ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مزکین ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے 2 بشارتیں بتلائی ہیں۔ ایک بشارت دنیا سے متعلق ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی نصرت اور تائید کے اعتبار سے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا مؤید ہوں گا، یہ تو دنیا میں ہو گیا۔ اور آخرت کے لیے کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور سب سے عظیم نعمت سے میں تمہیں سرفراز کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ کن کے لیے؟ کہا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر نماز کا قیام کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی معاذرت کرو گے،
یعنی ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، یعنی نیک اعمال کرو گے۔ جو اعمال بیان کیے گئے یہ اعمال تو کرو گے ہی، کیونکہ یہ سارے نیک اعمال ہیں، ان کے علاوہ بھی اگر نیک اعمال تمہیں نظر آتے ہیں تو ان کو تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو ایتائی زکوٰۃ یہ سبب ہے جنت میں دخول کا، ایتائی زکوٰۃ یہ سبب ہے گناہوں کے کفارے کا، ایتائی زکوٰۃ یہ سبب ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 سن رہے نا شباب؟ تو زکوٰۃ کے فائدے ہیں کہ نہیں فائدے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ مومنین کی دعا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے لیے حسنات کے مواقع میسر کر، ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے۔ ٹھیک ہے شباب؟ یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے کسی نبی کا، اللہ تعالیٰ کے مومنین بندوں میں سے کسی مومن بندے کا، کسی متقی کا، کہ وہ دعا کرتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، آخرت میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے لیے، سارے مومنین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے امتیوں کے لیے ہم دنیا میں اچھائی لکھ دیں گے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جس کو چاہوں گا اپنے عذاب سے دوچار کروں گا، لیکن یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ میری رحمت ہر ایک چیز پر غالب آ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ کن لوگوں کے لیے دنیا میں اچھائی ہے اور آخرت میں اچھائی ہے، کن لوگوں کے لیے میں دنیا میں اچھائی لکھوں گا اور آخرت میں بھی اچھائی لکھوں گا۔ کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ جو آپ دعا کر رہے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے حسنات لکھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ حسنات میں تحریر کروں گا ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں حسنات کی ضمانت اور آخرت میں حسنات کی ضمانت کے جو اعمال ہیں، انہی اعمال میں سے ایک ہے ایتائے زکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ سمجھے نا شباب؟ ہاں شباب۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس سے پہلے اس آیت کو آپ پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے دنیا میں فائدے کیا، یعنی ایک مزکی کو دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک زکوٰۃ دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے،
کیونکہ آیت میں ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ تو رحم کرے گا یہ نہ تو آخرت کے ساتھ مختص ہے نہ دنیا کے ساتھ مختص ہے، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، دنیا میں بھی رحم کرے گا اور آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ لہذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں آخرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں دنیا میں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے گا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا شقی بدبخت جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جو بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، پہنتے ہیں، یعنی ہر ایک ایک قدم پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہو جائے، تو نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ آخری آیت ہے سورہ روم کی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ آیت بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کے موضوع میں، جو ذیلی عنوان قائم کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، بتلایا گیا تھا اس آیت کے پیش نظر، اس آیت کے مد نظر کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس آیت کو دوبارہ لایا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ زکوٰۃ ایک مزکی کو آخرت میں کیا فائدہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہو زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، لوگ آپ کو فیاض کہیں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی مدح و ستائش کریں، یعنی ریاکاری سے آپ جب دور ہوتے ہیں، خالص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شرعی حکم تسلیم کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، ایسے لوگ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ، جتنی مقدار قائم کی گئی ہے اتنی مقدار میں ادا کرتے ہیں، جن اموال میں زکوٰۃ ہے ان اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے حیلے بازی اور بہانے بازی کو نہیں تلاش کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے لوگوں کے مال کو ڈبل کر دیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرے اجر سے نوازے گا۔ اور دوہرا اجر کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے اس سے بھی یہ سرفراز کیے جائیں گے۔ سمجھے نا شباب؟ تو یہ زکوٰۃ کے اخروی فائدے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اس دنیا میں نازل ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پہ وہ ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، یہ اخروی اس کے فائدے ہیں، اور جو دنیوی فائدے تھے یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے، قرآن میں کن کن اموال کا تذکرہ آیا ہے زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فیما سقط السماء العشر، فیما یہ لفظ عام ہے، ہر وہ چیز جو آسمان سے سیراب کی گئی ہو اس میں عشر ہے، یعنی 10% ہے۔ تو کیا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ،
کہ ان چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ساری چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ زمین سے پیدا ہونے والی ہر ایک چیز میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ اور کیا صرف زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں زکوٰۃ ہے یا اس کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ ٹھیک ہے شباب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال؟ جی